ناظرین، آج آپ دنیا کے 8 ہوشیار تین اسمگلر کے بارے میں جانیں گے جن کو کسٹم آفیسرز نے انتہائی مہارت سے پکڑ لیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر پہ کسٹم آفیسرز کو ایک پک اپ پہ تب شک ہوا جب انہوں نے پک اپ کے ڈالے میں تازہ ویلڈنگ کا کام ہوا دیکھا۔ کافی تلاشی لینے کے بعد آفیسرز کو ایسا کوئی سامان نہیں ملا جو اسمگل کیا جا رہا ہو۔ آخرکار تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے معلوم پڑا کہ اس پک اپ میں ایکسپلوسیو موجود ہے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد معلوم پڑا کہ پک اپ کے ڈالے پہ نکلی فرش تھا، جس کو ہٹایا گیا تو اس کے اندر سے مشین گنز، ہینڈ گنز، میگزینز اور لاتعداد ایمونیشن برآمد ہوئے۔ نمبر 7، ایک ویتنامی شخص امریکہ کے ایئرپورٹ پہ چیکنگ کے باوجود داخل ہو گیا، لیکن اس کے پاس کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے ایئرپورٹ آفیسرز کو شک ہوا تھا۔ اگلے کاؤنٹر پر اس کی دوبارہ سے چیکنگ کی گئی تو اس کی پینٹ سے 18 نایاب نسلوں کے سوم برڈز برآمد ہوئے۔ اس شخص نے اسپیشل پوچھ بنائے ہوئے تھے جس میں وہ زندہ پرندے لے کر جا رہا تھا۔ ان پرندوں کی قیمت تائیوان میں تو $20 ہے، لیکن USA میں یہ ایک پرندہ $1000 کا بکتا ہے۔ نمبر 6، آئی فون اسمگلرز کے لیے ہمیشہ سے ایک ہاٹ کیک رہا ہے۔ کسٹم آفیسرز نے ایئرپورٹ پہ ایک چائنی خاتون کو پکڑا جس کے بازو اس کے جسم سے میچ نہیں کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بازو کسی اور کے ہیں اور بقیہ جسم کسی اور کا۔ جب اس کو روک کے چیکنگ کیا گیا تو اس خاتون کے پاس سے 102 آئی فونز برآمد ہوئے جو اس نے اپنے جسم پہ ٹیپ کر کے اور موٹے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ موسم بھی گرم تھا۔ نمبر 5، میکسیکو میں ایک خاتون سوٹ کیس میں اپنا سامان لے کر اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جیل گئی۔ ملاقات کی واپسی پہ اسے جیل کی چیک پوسٹ پہ روک لیا گیا کیونکہ وہ خاتون بھی گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا سوٹ کیس بھی خاصا موٹا لگ رہا تھا۔ جب سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے خاتون کا بوائے فرینڈ نکلا جس کو 20 سال کی سزا تھی اور وہ اپنی گرل فرینڈ کی مدد سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبر 4، ایک شخص ناروے کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو کر کسٹم کی تمام چیک پوسٹ کراس کر کے بحفاظت باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک کسٹم آفیسر نے نوٹس کیا کہ اس شخص کی باڈی غیر معمولی طور پہ ہل رہی ہے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے 14 پائتھن اور 10 نایاب نسل کی چھپکلیاں برآمد ہوئیں جو اس نے اپنے پیٹ سے باندھ رکھی تھیں۔ نمبر 3، برمنگھم میں ایک قیدی نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو ڈرگ سپلائی کرنے کا پلان بتایا۔ اس کے لیے اس نے جیل سے باہر اپنے دوستوں کی مدد لی۔ اس کے دوست ایک ڈرون کے نیچے رسی کے ذریعے پیکٹ لٹکا کر ڈرون کو جیل کی 4 دیواری کے اندر لے جاتے اور ایک مخصوص جگہ پر قیدی وہ پیکٹ وصول کر لیتا۔ کئی مہینوں تک یہ کارروائی چلتی رہی لیکن جیل کے آفیسرز کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ اتفاق سے ایک دن CCTV کیمرہ پہ ایک آفیسر نے ہوا میں ایک بیگ دیکھا اور کارروائی کر کے ڈرون سمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ڈرون سمگلر نے یہ طریقہ استعمال کر کے 10 لاکھ پاؤنڈز کی ڈرگ سپلائی کی تھی۔ نمبر 2، انڈیا میں ایک جوڑا دبئی سے اپنے بچوں کے پیمپرز میں 8 kg کے سونے کے بسکٹ ڈال کر لا رہے تھے جو ایئرپورٹ پہ چیکنگ کے دوران پکڑے گئے۔ اس سونے کی قیمت کم از کم 124 کروڑ روپے کے برابر تھی۔ نمبر 1، رشیا میں سگریٹ سستے ہیں جبکہ UK اور جرمنی میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ تھی رشین سمگلر کے پاس۔ یوکرین بارڈر پہ کسٹم آفیسرز نے نوٹ کیا کہ کئی دنوں سے بڑے بڑے درخت ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس کو چیک بھی کیا لیکن بظاہر وہ درخت کے تنے ہی لگتے تھے، لیکن جرم اپنے پیچھے ایک سوراخ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ اگلی مرتبہ جب وہ درخت کے تنے ٹرانسپورٹ ہونے بارڈر پہ آئے تو ان میں سے ایک تنے میں سوراخ ظاہر ہوا جو کسٹم آفیسرز کے دل میں شک پیدا کر گیا، لہٰذا اس نے درخت کو کاٹ کے چیک کرنا چاہا۔ کاٹنے پر معلوم پڑا کہ ان تمام درختوں کے تنوں میں 25,000 سگریٹ کے پیکٹ تھے جو انتہائی چالاکی سے تنے کے اندر سوراخ کر کے ڈالے گئے تھے۔